ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے سے روک دے اور مسجدوں کو ویران کرے، مسجدوں کی ویرانی میں کوشش کرتا رہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی نے عمرے کے لیے احرام باندھا، 1400 صحابہ کو لے کر چلے۔ جب آپ حدیبیہ کے موقع پر پہنچے، آپ نے عثمان غنی کو بھیجا کہ مکے کے سرداروں کو اطلاع دے کہ ہم عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے۔ اس وقت ان کا قبضہ تھا اس پر۔ حضور کو اطلاع ملی کہ مشرکین نے عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی کو بہت غصہ آیا۔ حضور نے ایک ببول کے درخت کے نیچے حدیبیہ میں صحابہ سے بیعت لی کہ ہم تو ضرور جا کر رہیں گے اللہ کے گھر، اگر کوئی رکاوٹ پیدا کرے تو ان سے ہم لڑیں گے۔ بعد میں اطلاع ملی عثمان غنی کے بارے میں جو افواہ تھی وہ غلط تھی۔ پھر جو ہے حضور اور مکے والوں کے درمیان صلح ہو گئی، صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ اللہ نے اس پر یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، اللہ کے گھر سے روکنے والا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کو خود چاہیے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اللہ کے گھر میں داخل ہونا ہے تو ڈرتے ہوئے داخل ہونا۔ اس سے معلوم ہوا اگر کوئی غیر ایمان والا مسجد میں داخل ہونا چاہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں کم سے کم اللہ کا خوف ہو اور احترام کر سکتا ہے تو اسے اجازت دی جا سکتی۔ اسی طرح سے اس کا اور ایک شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے جب بیت المقدس میں شرارتیں کی تو اللہ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا اور اس نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہودی قید سے آزاد ہو کر واپس آئے تو ذرا سدھر گئے، سدھرنے کے بعد پھر بگڑ گئے۔ اللہ نے پھر روم کے شہنشاہ تیتس کو ان پر مسلط کیا اور اس نے یہودیوں کو ان کا قتل عام کیا اور مسجد بیت المقدس کو ڈھا دیا۔ حضرت سلیمان نے جس کو تعمیر کروایا تھا جنات کے ذریعے سے، اس مسجد کو ڈھا دیا گیا، اس کی ایک دیوار باقی رہ گئی، ایک دیوار ابھی بھی باقی ہے۔ یہودی اس دیوار کے پاس جا کے لپٹ کے روتے ہیں، اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ یہ ہیکل سلیمانی، سلیمان علیہ السلام کی جو مسجد تھی، اس کے نیچے تابوت سکینہ ہے۔ تابوت سکینہ انبیاء کے تبرکات تھے، اس میں بنی اسرائیل جنگ میں اس کو آگے رکھتے تھے، اللہ ان کو فتح دیتا تھا۔ تو وہ صندوق جو ہے چلا گیا۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ اس مسجد کے نیچے، ہیکل سلیمانی کے نیچے وہ تابوت ہے، اور اس تابوت میں من اور سلوہ ہے، تورات ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ اسی لیے یہودی مسجد کے نیچے کھودتے ہیں، سرنگ لگاتے ہیں، اسی کی تلاش میں ہیں تابوت سکینہ کے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے مسجدوں میں اللہ کے عبادت سے، ذکر سے روکنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، لہذا اگر کوئی غیر ایمان والا مسجد میں داخل ہونا چاہے تو اللہ نے فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اللہ سے ڈرتے ہوئے احترام کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے۔
لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ جو اللہ کے گھر کا احترام نہیں کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ اللہ جس سمت رخ کرنے کا حکم دے وہی ہمارے لیے قبلہ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس جانب بھی رخ کرو گے اللہ ہی کی طرف رخ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے پھر ادھر ہی کیوں کرنا؟ بھئی مشرق مغرب اللہ کے لیے ہے، جدھر بھی رخ کرے تو اللہ ہی کی طرف رخ ہوگا، پھر ایک سائڈ میں کیوں کھونا؟ اس وجہ سے اس میں حکمت ہے، وہ ہے حکمت اتحاد قلوب، ڈسپلن۔ ورنہ اگر اجازت ہوتی کہ کدھر بھی رخ کر کے پڑھے تو ہوتی، تو امام کا رخ اپنے گھر کی طرف ہوتا، مؤذن صاحب اپنے گھر کی طرف